نماز کی حالت میں سینے پہ ہاتھ رکھنے کو آپ غلط کہتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو تو آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کل آپ کہیں گے بنیان تو آپ سینے پہ پہنتے ہیں، ہاں جی سینے پہ ہاتھ رکھ لو، کیسی شادی دلیل ہے دنیا میں۔ خدا کے بندے، نماز اسی لیے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، قرآن سینے پہ ہم اٹھاتے ہیں، تو حدیث پاک میں ہے کہ قرآن تو دل کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا کل ہاتھ دل کے اندر ڈال دینا، نہیں قرآن تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس دھرتی پر میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں، ایسی ایسی نماز حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے، ایک بچہ بیٹھا تھا اور ایک آدمی سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے لگا تو بچے نے عجیب سا تبصرہ کیا، اس نے کہا تو بیبے کو نماز سیکھی ہے، تو نے بیبے سے نماز سیکھی ہے؟ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دنیا میں بھائی۔ ایک شخص نے مجھے کہا مولانا ہم سینے پہ اس لیے ہاتھ باندھتے ہیں کہ ناف کے نیچے جو جگہ ہے نا یہ سطر ہے، تو ہم سطر والی جگہ پہ ہاتھ نہیں باندھتے، ہم پاک جگہ پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ابھی میں مرد عورت کا فرق نہیں کرتا، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، اتحیات میں ہاتھ کہاں رکھتے ہو؟ کہتے ران پر۔ میں نے کہا ران سطر ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ادھر کیوں رکھتے ہو؟ اتنا ہاتھ رکھ کے اشہد اللہ الہ، ٹھیک ہے، سادہ دلیل ہے، یہی بات پیش کر کے بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا گزارا کرو اور معاملے۔ کبھی امام کعبہ کی ویڈیو دیکھ لو کہ امام کعبہ اس مسئلے پہ ہاتھ کہاں باندھتا ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ دو ہی روایتیں ہیں، یا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے۔ تو ناف کے نیچے والی روایت کو حضرت علی نے سنت فرمایا ہے، ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ یہ تحت السرہ کا لفظ سنن نبی داؤد اسی میں ہے جو سعودیہ سے چھپ کے آئی ہے، الکتب ستہ آپ اٹھائیں جو سعودیہ سے چھپی ہے، اس میں تحت السرہ کا لفظ ہے کہ آپ ناف کے نیچے باندھیں۔ یہ حضرت علی نے سنت بتائی ہے، اس لیے ہم اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جب سب کچھ قرآن حدیث میں ہے تو اماموں کی تقلید کیوں ہے؟ بھائیو میں نے یہی کہا کہ سب کچھ قرآن حدیث میں ہے، لیکن سمجھیں گے کس سے؟ سمجھیں گے پیغمبر کے صحابہ سے۔ صحابہ کا شاگرد امام ابو حنیفہ ہے، اس نے ہمیں بات بتا دی۔ جیسے حضور کا فرمان حضور کا شاگرد صحابی سناتا ہے، ویسے صحابہ کا فتویٰ امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد سناتا ہے۔ حضور کا فرمان حضور کا شاگرد بتا رہا ہے، صحابہ کا فرمان صحابہ کا شاگرد بتا رہا ہے۔ اس بنیاد پہ ہم نے ائمہ کرام کے مہارت کے طور پہ ان کی بات کو مانا ہے۔ اور میرے بھائی مانتا تو بھی قرآن حدیث نہیں ہے، زیادہ جرت نہ کر، میں تیرے اندر کو جانتا ہوں۔ بتاؤں اگر تم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے نا تو تمہارے مولوی کتابیں نہ لکھتے، تمہارے مولوی ایک کتاب بھی نہ لکھتے۔ تھوڑے مولویاں تو کتاباں دے ڈھیر لکھ دیتے ہیں، کیوں لکھے ہیں تمہارے مولویوں نے کتابیں؟ قرآن حدیث سمجھائی ہے۔ تو میں نے کہا آج کا مولوی قرآن حدیث سمجھائے تو ٹھیک ہے، صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ سمجھائے تو ناجائز ہو جاتا ہے؟ دماغ خراب ہے تیرا، عقل کو سامنے رکھ کے بات کرے۔ صحابہ کا شاگرد لکھا کے سمجھا دے، اجی نہیں مننا قرآن حدیث، تے تیرا مولوی لکھ کے آپ کے مسائل ان کا حل مولانا مبشر صاحب لکھ کے دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مولانا روپڑی صاحب لکھ کے دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھوڑا گزارا کر، اگر سچا اہل حدیث بھائی تو میرا ہے، میں تجھے کو کافر مشرک نہیں کہہ رہا، تجھے گالی نہیں دے رہا، اگر تو سچا میرا اہل حدیث بھائی ہے نا تو پھر اپنے مولوی صاحب سے کہہ کہ مولوی صاحب صرف قرآن کا ترجمہ لکھ کے دو، صرف حدیث کا ترجمہ لکھ کے دو، باقی ساری کتابیں الماری میں رکھ دو، اگر تم سچے ہو۔ اگر تیرے مولانا صاحب، میں تو بڑی عزت سے نام لیتا ہوں، میں گالیاں نہیں دیتا، وہ تیرا ظرف ہے، اگر تیرے حضرت مولانا صاحب کتاب لکھتے ہیں اور تو بڑے شوق سے پڑھتا ہے تو پھر گلا احناف پہ نہ کر کے امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتے، بلکہ تجھے زیادہ ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ او حنفیو تم تو بہت اچھے ہو، صحابہ کے شاگرد کی تو مان رہے ہو، اسی تے 1400 سال دے مولوی دی مان رہے ہیں، 14 سال بعد کسے مولوی دی مان کے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا تو گزارا کر دو۔ چلیں لے ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع نہیں کیا، منع کیا تو دکھاؤ، بیٹا میں تیری یہ شاطرانہ چال جانتا ہوں۔ حضور پاک نے رفع الیدین کا حکم بھی نہیں دیا، حکم دیا ہے تو دکھاؤ۔ ایک بات تو نے کی، ایک میں نے کہی۔ کہتے ہیں منع نہیں کیا، میں کہتا ہوں حکم نہیں دیا، تو کیا کرے گا؟ اس دھرتی پہ تو مجھے ایک روایت دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، میں حکم دے رہا ہوں رفع الیدین کرو۔ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حکم نہیں کیتا لیکن خود کیتا تا ہے، میں کہ جی منع نہیں کیتا خود چھوڑاتے ہیں۔
جی ہاں جی. ٹھیک ہے, تو حکم نہیں کیا تو ہے, میں نے کہا اگر منع نہیں کیا تو چھوڑا تو ہے, اور میں تجھے منع بھی دکھا دوں, تیرا منہ مانگا شوق پورا کر رہا ہوں. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ جلد اول صفحہ 180, قدیمی کتب خانہ کراچی, حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, فرماتے خرج علینا رسول اللہ وکننا صلینا, اللہ کے رسول تشریف لائے, ہم اکیلی نمازیں پڑھ رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ, اوے میں تمہیں شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلاتے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ حضور کے لفظ میرے نہیں ہیں. مالی اراکم رافعی ایدیکم, تم رفع یدین کر رہے ہو, کأنہا گویا اذناب خیل, یہ گھوڑوں کے دم ہیں, شمسن شریر گھوڑے, اسکنوا فی الصلاۃ نماز میں سکون اختیار کرو. صحیح مسلم نہ ہو, جابر ابن سمرہ راوی نہ ہو, کتاب الصلاۃ نہ ہو, صحیح روایت نہ ہو, میری سزا گولی ہے. لیکن حدیث ہو صحیح ہو, پیغمبر کا صحابی جابر ابن سمرہ راوی ہو تو پھر ماننا. اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ امام نووی نے فرمایا تھا یہ روایت تو سلام والے رفع الیدین پہ ہے. میں نے کہا اے تم کہتے ہو اللہ اللہ رسول کی مانیں گے, کسی اور کی نہیں. امام نووی اللہ اللہ کا رسول ہے, المتوفى 776 ہجری, بات کرتے ہو. امام نووی رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ کے پورے 600 سال بعد آنے والے ایک مولوی کی بات تم نے مان لی. رسول اللہ نے تو لفظ یہاں سلام کا نہیں دیا, یہاں سلام والی روایت دوسری ہے, مکمل نماز والی روایت الگ ہے. اچھا بات ماننی تھی امام نووی کی, تو امام نووی نے تو صحابہ کو دیکھا بھی نہیں ہے. جس نے دیکھا ہے وہ پیغمبر کا صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ ہے, اس کی مان لیتے. اگر امتی کی ماننی تھی اس کی مان لیتے. تھوڑا سا گزارا, مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اسی جگہ پہ لکھا ہے رواہ مسلم ویفید النسخ. میرے دوستو اس لیے منع والا جملہ کم از کم مجھے نہ کہنا. پی ایچ ڈی ان عربک لینگویج, ان کا ایک مناظرہ آیا تھا مجھ سے 2014 میں گفتگو کرنے. آپ یوٹیوب پہ لکھیں مفتی عبدالواحد قریشی ترک رفع یدین مناظرہ, آپ کو آگے ملے گا. 1 گھنٹے سے زائد وہ میرے سامنے یوں تڑپتا رہا بیچارہ, اس حدیث کا وہ جواب نہ دے سکا. مجھے کہتا تھا اس کا ترجمہ ہاتھ ہلاؤ. میں نے کہا ایک منٹ, رافعی ایدیکم, اب ترجمہ کر رفع یدین. نہیں کرتا تو میں نے پین نکالا, میں نے کہا اب کر دے. کرتا تو پھنستا. جدھر دیکھتا ہوں ادھر موت ہی موت ہے. ٹھیک ہے یار, لوگ تو کہتے ہیں نا ادھر تو ہی تو ہے. میں تمہیں عشق نہیں, محبت نہیں, میں تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر موت ہی موت ہے, تو کیا ترجمہ کر دو. 1 گھنٹے کے بعد کہا جی کل آؤں گا. میں نے کہا بڑے عقل مند ہو, قیامت کو بھی کل قیامت کہتے ہیں, اس سے پہلے تو نے نہیں آنا, اور وہ واقعی نہیں آیا. تو اس لیے تھوڑا سا گزارا, اس جیسے اڑنگی والے سوال مجھ سے نہ لکھنا. میں تمہارے گھر سے آیا ہوں, اندر کو جان کے آیا ہوں, بائی پاس سے نہیں آیا, انڈر پاس سے آیا ہوں. مسلک دیوبند تبلیغی جماعت, ان کی والدہ فوت ہو گئی, بھائی فوت ہو گئے, ماں اور بھائی کا جنازہ فلاں سے پڑھوایا, مفتی صاحب سے پڑھوایا. دریافت عمل یہ ہے ماں کی وصیت پہ عمل کریں یا ہمیشہ گستاخوں کو پڑھوائیں. یہ علاقائی مسئلہ ہے, علاقائی علماء اس کو حل کر دیں گے. نماز جنازہ کے متصل بعد جو دعا ہے وہ کون سی ہے؟ میرے دوستو نماز جنازہ کے بعد دعا ہے, لیکن قبر پہ جا کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مانگی ہے. نماز جنازہ کے سلام کے بعد اللہ کے رسول نے دعا نہیں مانگی, اس پہ کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بھائی کہتا ہے نا کہ حضور پاک نے دعا مانگی ہے, اسے کہو جی بالکل ٹھیک ہے, پین نکالیں جیب سے, اس کے ہاتھ میں کاغذ دے دیں اور پین دے دیں. اسے کہو حضور پاک نے اگر نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد دعا مانگی ہے, وہ دعا کے لفظ لکھ دو. خدا کی قسم لفظ تم لکھ کے دے دو, عمل سب سے پہلے میں شروع کروں گا. حضور کے لفظ دکھا دو. اس دھرتی پہ کائنات تو الٹ پھلٹ ہو سکتی ہے, حضور کے لفظ تم نہیں لکھ سکتے, نہ صحیح نہ ضعیف, کوئی بھی نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ نہ صحیح روایت نہ ضعیف. کیوں؟ کہ حضور نے مانگی جو نہیں ہے.
جب مانگی جو نہیں ہے تو لفظ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی جسے حضور نے نہیں مانگی تو میں بھی نہیں مانگتا, حضور نے نہیں مانگی تو میں بھی نہیں مانگتا, لہٰذا مجھے اپنی دعاؤں پہ مجبور نہ کرو. ائمہ ثلاثہ جب امام اعظم ابو حنیفہ سے فروعی اختلاف کریں انہیں مجتہد مطلق کہا جاتا ہے, اس طرح صاحبین کریں تو انہیں مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر کہا جائے کہ صاحبین مقلد ہیں فروع میں تو مجتہد ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے استنباطی اصول و فروع کیا ہے؟ آپ تخصص فی الافتاء کی کلاس میں داخلہ لے لیں, ان سوالات کا جواب دے دیا جائے گا. آپ کا سوال عوام کے ذہن سے اوپر ہے تو آپ کا جواب عوام کے ذہن کے مطابق کیوں ہوگا؟ نو ایشو. اصحاب الترجیح اصحاب التخریج میں ان کا فیصلہ آپ کو سمجھائے دوں گا, آپ تخصص فی الافتاء میں تشریف لائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی بزنس نہیں تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں عمران خان کا کوئی بزنس نہیں ہے, اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ اس کا جواب دے دیں, میں اس کا دوں گا. عمران خان کے فالوورز ہیں تو مولانا فضل الرحمان کوئی لاوارث ہے؟ جیب میں رکھو اپنے سوالات. اگر ان کا پیسہ کرپشن کا ہے مولانا کا, تو 4 سال سے گورنمنٹ ان کی رہی ہے وفاق میں, اور تقریباً ان کی گورنمنٹ 10 سال سے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے. ان میں جرت ہے تو مولانا کی کرپشن ثابت کر دیں. ایسی خواہ سے اعتراضات آپ نے لگائے ہوئے ہیں. نماز میں سورۃ فاتحہ, اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں دے چکا ہوں. مختصر وقت میں علماء سو اور علماء حق میں فرق واضح کریں. علماء سو درباری مولوی ہوتے ہیں, حکومت کے کاسا لیس ہوتے ہیں, حق بات بیان نہیں کرتے, اور علماء حق بات بیان کرتے ہیں. حضرت صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے رفع الیدین کی. صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے رفع الیدین نہ کرنے والی آپ کو دکھتی ہے, نہ کرنے والی نہیں دکھتی. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے, اس پہ کوئی رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے, تو لہٰذا اس کی بات بھی تو آپ دیکھ لیں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ثبوت ہے باقاعدہ حدیث پاک. اگر آپ نے دیکھنی ہو تو 6 حدیثیں مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں لکھ دی ہیں, آپ اس کو بھی دیکھ لیں. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی میں نے آپ کی خدمت میں حضرت علی کی روایت ابھی پڑھ دی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا رافضیوں سے اتحاد ہے, صحیح ہے تو کر لینا چاہیے, یہ نہیں ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ عالم ہیں, علماء کرام کے قائد ہیں, انہیں مکمل تفصیلات کا علم ہے کہ اس سے کس طرح کیا جا سکتا ہے, کس طرح نہیں کیا جا سکتا. سارے معاملات سے مولانا واقف ہے, اس لیے آپ مولانا کے برابر کے ہیں تو اعتراض کریں, ان سے کم ہے تو آپ بات کو مان لیں.